ہم لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ اگر دین کا کام لے تو دین کے کام لینے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سمجھے؟ اور یہ بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو، ادنا سی خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ایک بات یہ آپ سنیے کہ اہل سنت والجماعت کی ترقی کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اور ترقی کے اسباب کیا ہیں، کیا اہل سنت والجماعت کو کرنا چاہیے۔ سنیے غور سے، توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہا جائے۔ مگر مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت ہی کی تعلیم پر، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمات خواجہ غریب نواز، تعلیمات بزرگان دین، تعلیمات غوث اعظم، سمجھے آپ، تعلیمات صحابہ کرام، سب کے مجموعے کا نام مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ خط امتیاز ہو جاتا ہے، سمجھے آپ۔ لہٰذا یہ ایک کسوٹی ہے صحیح اور غلط کو پہچاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کو کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز۔ ہماری قوم کی اکثریت جانتی نہیں، مگر بلکہ ہمارے اہل علم کی اکثریت نہیں پہچانتی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے، کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، سمجھے آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دین کو عام کیا جائے، اس لیے کہ دعوت دین کو اگر عام نہیں کریں گے تو ہمارے مسلک کو کوئی پہچانے گا کیسے، سمجھیں آپ، کوئی پہچانے گا کیسے؟ اگر ہمارے اندر بیداری نہیں ہوگی اور مثبت انداز میں دعوت دین کو عام کیا جائے گا، غرور و تکبر سے یا زعم باطل سے جو ہے دین کی دعوت جو ہے پیش نہیں کی جاتی ہے، بلکہ خلوص اور محبت، عاجزی اور انکساری چاہتا ہے مذہب اسلام۔ اس لیے فرمایا گیا قرآن عظیم میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو اچھی حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ لہذا طنز کے ساتھ، سمجھیں آپ، یا بد اخلاقی کے ساتھ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ محبت کے ساتھ لوگوں کو بلانا چاہیے۔ سرکار نے اخلاق اور محبت سے لوگوں کو بلایا اور پوری دنیا میں جو ہے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام اہل سنت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا جائے، اور اتحاد اور اتفاق کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے، وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ اور شریعت میں چاہیں کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑی شخصیت ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کی جو ہے اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا شرعی معاملات جہاں پر ہوں، شریعت کا معاملہ جہاں پر آ جائے وہاں پر جو ہے انسان کو سب کچھ جو ہے ہر طریقے سے اس پر اپنی رضا کا اظہار کرنا چاہیے اور اس پر راضی رہنا چاہیے اور اس کو فوراً مان لینا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسلامی عقائد اور تعلیمات کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات یا معاندین اسلام کے اعتراضات کو احسن طریقے سے زائل کیا جائے۔ آج ہو یہ رہا ہے، ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت پر یلغار ہو رہی ہے چاروں طرف سے۔ لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے بھی جو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں ان کی طرف سے بھی چند لوگوں کو جگہ جگہ ایسے متعین کیے جائیں اور بٹھائے جائیں کہ معاندین کی طرف سے یا کفار و مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف، ان کا جو ہے احسن طریقے سے ہم جواب دے سکیں۔ سمجھے؟ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اعتراضات کا جواب دے دے، اس سے تو اور زیادہ بدنامی پیدا ہوتی ہے، سمجھے؟ اور لوگ جو ہے سننے والے اور زیادہ بدظن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو علم والے لوگ ہیں، باصلاحیت ہیں،
صاحب لیاقت ہیں انہی لوگوں کو بٹھانا چاہیے کہ وہ اس فریضے کو انجام دیں، سمجھے، آسان طریقے سے، اور کوشش کریں مذہب کی اشاعت ہو اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کل امت مسلمہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے، سنیے، کل امت مسلمہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہو جس کی بلحاظ ضرورت ملکوں میں ذیلی شاخیں قائم ہوں، ایک بین الاقوامی تنظیم ہو، سمجھے آپ، اس لیے کہ معاملہ جو آگے بڑھتا ہے وہ تنظیم کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، منظم ہونا ضروری ہے، منظم ہونا ضروری ہے، اور خاص کر آج کے دور میں تو منظم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ترقی کو کسی حکومت پر نہ چھوڑا جائے بلکہ ہر آدمی انفرادی کوشش سے امت کی ترقی کی راہیں آسان بنائے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اسی بین الاقوامی تنظیم میں مسلمانان عالم کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کا شعبہ قائم کیا جائے جس کے تحت متعدد دفاتر ملک بھر میں ہوں۔ آٹھویں بات یہ ہے قوموں کی ترقی ان کی تعلیم پر موقوف ہے، تعلیم پر دار و مدار ہے ترقی کا، قوموں کی ترقی ان کی تعلیم پر موقوف ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر تعلیم فراہم کرانے والے اداروں کو قائم کیا جائے جن کا ایک سلسلہ ملک بھر میں پھیلا ہوا ہو۔ نمبر 9، مسلمانوں کی تعلیمی اور ثقافتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مالی تعاون فراہم کیا جائے۔ نمبر 10، علماء کی ایک ایسی کھیپ تیار کی جائے جو متعدد زبانیں بلکہ عالمی زبانوں میں اسلام کا صحیح رخ پیش کر سکے۔ نمبر 11، مسلمانوں کے خلاف ہو رہی سازش کو حکمت عملی اور لائے عمل کے ساتھ ناکام بنایا جائے۔ نمبر 12، تبلیغ اور دیگر نشریات کے ذریعے مسلمانوں کو یاد دلایا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے اعضاء کے مانند ہیں، ایک کو اگر تکلیف پہنچے تو دوسرا اس تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے۔ اور یہ کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ ہر کام کرنے سے ہے، بغیر کیے کچھ نہیں ہے، سمجھے، ہتھیار ڈال دینا یہ مجاہد لوگوں کا، مومن کا کام نہیں ہوتا ہے، سمجھے آپ، بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری رضا کی خاطر رات دن لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بے شمار راستے کھولتے ہیں۔ تو بغیر محنت اور بغیر کوشش کے کچھ نہیں۔ نمبر 13، اکناف ملک اور بین الاقوامی سطح پر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات اور عشر وغیرہ جمع کرنے کے لیے بیت المال یعنی ٹرسٹ جو ہے قائم کیا جائے، سمجھے، ان میں معتمد لوگ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہو ایسے لوگ، سمجھے آپ، اس کی دیکھ ریکھ کریں۔ نمبر 14، جمع شدہ رقم کو تعمیر امت مسلمہ اور دیگر ضروری کاموں میں خرچ کیا جائے، اپنے مدارس کو جو ہے مضبوط بنایا جائے، تعلیمات ان میں پختہ ہوں۔ نمبر 15، دنیا کے تمام مسلم ممالک کے اسلامک سینٹرز، اصلاحی اور فلاحی اداروں سے دینی خدمات کے لیے رابطہ قائم کیا جائے۔ نمبر 16، تعمیر انسانیت، اصلاح امت، سکون قلب اور علمی اضافے کے لیے وقتاً فوقتاً محافل کا انعقاد کیا جائے۔ نمبر 17، سیاسی میدان میں قائدین کا نہ ہونا امت مسلمہ کی زبوں حالی کی اہم وجہ ہے، اس فاصلے کو ختم کیا جائے۔ نمبر 18، ایک دوسرے پر لعن طعن سے پرہیز کیا جائے، دوسرے علماء صوفیہ حضرات کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر اہل علم اگر چاہیں تو ساری چیزوں پر جو ہے کنٹرول ہو سکتا ہے، حالات ہموار ہو سکتے ہیں، حالات میں سدھار آ سکتا ہے، ساری قوم جو ہے منظم ہو سکتی ہے، اہل سنت کا بول بالا ہو سکتا ہے، سنیت کو فروغ مل سکتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا جا سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے
کہ محنت ضروری ہے، قد و کاوش ضروری ہے، اور قد و کاوش کے طریقے کیا ہوں گے؟ وہ مؤثر انداز میں انہیں اختیار کرنا ہوگا اور مثبت سوچ لے کر آگے بڑھنا ہوگا، اور آپس میں بیٹھنا ہوگا، محبتیں قائم کرنی ہوں گی، میٹنگیں کرنی ہوں گی، مشاورتی میٹنگوں کی ضرورت ہے، لائے عمل کی ضرورت ہے، سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، مشاورتی میٹنگوں کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی اس آیت پاک پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ پاک فرماتا اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے۔ سرکار کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مگر حکم دیا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے کہ آپ مشورہ کیجئے، اور جب آپ کا مشورہ طے پا جائے تو بس پھر اللہ کے بھروسے پر اس کو شروع کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، متوکلین کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری قوموں کو دیکھو کہ دوسری قوموں کے ہاں روزانہ مشورے ہوتے ہیں، روزانہ مشورے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں مشورے کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمیں غرور، تکبر، گھمنڈ سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح راستے پر گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک بزرگان دین اہل سنت، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔